والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ انسان اپنے محسن اور اپنے محبوب کی طرف کھنچتا ہے۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام ذرائع اور وسائل استعمال کرتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے۔ جس انسان نے اس پر احسان کیا ہو وہ احسان کے بدلے میں اس سے اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی طرف کھنچتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ یہاں بندہ کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جو احسان کرتا ہے وہ محسن ہو جاتا ہے، تو محسن کا غلام بن جاتا ہے وہ شخص جس پر احسان کیا گیا۔ احسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ احسان ہوتا ہے جو ایک ہی مرتبہ کسی نے کر دیا، اور ایک وہ احسان ہوتا ہے، ایک وہ فضل یا وہ نعمت ہوتی ہے جو بار بار کوئی کرتا ہے۔ جو مستقل احسان کرنے والے محسنین ہوتے ہیں جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، انسان کے قریبی جو ہے وہ محبوب دوست ہیں جو بار بار اس پہ احسان کرتے ہیں، خامند ہے، بیوی ہے، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ احسان کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے تعلق اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ احسان کا نتیجہ ہی محبت ہے۔ جو بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مستقل احسان پایا جاتا ہے، ایک دفعہ احسان کوئی کرتا ہے تو شریعت اس کو بھی جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرنے اور محسن کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کسی نے آپ کو اچھا کھانا کھلا دیا، کسی نے آپ کو کپڑا پہنا دیا، کسی نے آپ کو کوئی اور خوبصورت گھڑی یا کوئی چیز تحفے میں دے دی، یہ بھی آپ کا محسن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو چیز سکھائی وہ کیا ہے؟ ایسا احسان کرنے والا جس نے کوئی احسان کر دیا اس کے بدلے میں تم خود تو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ ہی سے دعا کرو کہ اے اللہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے آپ اس کو عطا کر دیجئے۔ چنانچہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن، کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ خود بدلہ نہیں دے رہے، کہہ رہے اللہ آپ کو بدلہ دے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہمارے تو بچوں نے سیکھا ہی نہیں، تھینک یو کے علاوہ ان بیچاروں کو لفظ ہی کوئی نہیں آتا۔ کسی نے کھانا کھلا دیا تو کیا کہا؟ اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے گھر گئے تھے، انہوں نے کھانا بھی کھلایا، واپسی پہ سواری بھی پیش کی۔ آپ نے سواری پہ سوار ہو کے یہ دعا دی کہ نیک لوگ تیرے گھر کا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تم پر رحمتیں بھیجا کریں اور روزے دار تمہاری طرف افطار کیا کریں۔ یا دوسری دعا جو ہے ہم دیتے ہیں، چھوٹی جو دعا ہے کہ کیا دعا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، اے اللہ جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ کیسا خوبصورت درس ہے۔ احسان کا بدلہ، احسان کا شکریہ یہ ہے
کہ تم مالک کی طرف رجوع کرو۔ پچھلی جو مجلس ذکر 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، اس میں بھی یہی بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ احسانات کا پتہ نہیں، اس لیے ہمیں پہچان ہی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا پتہ چل جائے گا تو پھر بندہ وہاں بھی کہے گا کہ کیسے بدلہ دوں، تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا کہ اے اللہ ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے، جیسے کھانا کھلانے والے کے بارے میں بھی کہا تھا اللہ آپ کو کھلائے، ایسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے محبوب پر درود و سلام کی بارش کر دیجیے۔ والدین کا تذکرہ بھول گیا، والدین کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب ہم چھوٹے تھے وہ مستقل احسان کر رہے تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے، ہم کہاں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحمت اور شفقت سے مجھے پالا۔ تو دیکھو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ زبان سے شکریہ بھی کہیں گے لیکن اصل میں دعا کریں گے اللہ آپ کو عطا کرے، جو آپ سے محبت کرے۔ حدیث میں آتا ہے اسے کہو کہ وہ ذات تم سے محبت کرے جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے محبت کی۔ تو جس نے محبت کی ہم نے کہا اللہ تجھ سے محبت کرے، جس نے کھانا کھلایا ہم نے کہا اللہ آپ کو کھلائے، والدین نے شفقت کی ہم کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت کر۔ اور جس رسول نے ہمیں یہ دین پہنچایا ان کے لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں اور درود اور سلام، اور آپ ان پر رحمتیں برسا دیجیے۔ تو یہ تو ایک اہم بات تھی جو میں نے جملہ معترضہ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ آج ہمیں احسان مندی بھی نہیں آتی، ہمیں وہ دعائیں بھی نہیں آتی کہ ہم کسی احسان کرنے والے کا شکریہ کیسے ادا کریں، کیسے ادا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں، شریعت سے دور ہیں، اسکولوں میں تعلیم پائی ہے تھینک یو سر سوری سر، تھینک یو میڈم سوری میڈم، اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ہمارے بچوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان بیچاروں کو کہاں سکھایا گیا تھا؟ ان کو درود شریف کہاں سکھایا گیا؟ ان کو جزاک اللہ کی کہاں تعلیم دی گئی؟ بیچارے اس سے محروم رہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری اولادوں کو جو ہے وہ احسان کرنا نہیں آتا۔ تو بہرحال اپنے موضوع پہ آتے ہیں، جب کوئی بار بار احسان کرتا ہے تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ محسن سے۔ بار بار احسان کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس پر احسان کیا جاتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ احسان فراموش نہ ہو، یہ شرط ہے، جو احسان فراموش ہے، جو احسان نہیں پہچانتا، جس کو احسان مندی کی یہ شرعی جذبات اور یہ دعائیں معلوم نہیں ہیں، اس غریب کو پھر یہ محبت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جب احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے تو اگلی سٹیج یہ ہے کہ پھر اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ اس لیے جب بندہ کسی کے احسانات میں ڈوبا ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان اس پہ فدا کر دوں۔ اور حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ اپنا سر جو ہے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ سر اس کے قدموں میں رکھ دے کہ ہم اللہ کو جیسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو احسان مسلسل جس ذات کی طرف سے ہوتے رہیں، اگر ان کی پہچان ہو تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ والدہ سے، والدین سے محبت تب پیدا ہوتی ہے جب اولاد کو احساس ہو کہ میرے والدین نے مجھ پر کتنا احسان کیا۔ آج کل ان کو چونکہ احساس ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ جو ہے آج کی جو تہذیب ہے اس کی سبب وہ اپنے دوستوں کے تو احسانات کو سمجھتا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، میرے دوست نے میرے فلاں کیا، باپ کے احسان کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے باپ سے اس کو محبت پیدا نہیں ہوتی، ماں سے اس کو محبت پیدا نہیں ہوتی۔
اور احسان کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس کی بدلے میں یہ محبت کا سب سے سٹرونگ فیکٹر ہے، سب سے سٹرونگ ریزن، سبب جو ہے محبت کا احسان ہے۔ اس کے بعد پھر دو چیزیں اور آ جاتی ہیں، ایک کمال ہے اور ایک حسن ہے، یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ احسان کرنے والے کا احسان، اس کا احساس دل میں رہے تو وہ محبت زائل نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابل کسی کے کمال کی وجہ سے، کسی کے حسن کی وجہ سے جو محبت کی جاتی ہے وہ کمال بھی زائل ہو جاتے ہیں، وہ حسن بھی زائل ہو جاتا ہے، وہ حسن بھی زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ محبت کرنے کے دو اور اسباب ہیں کہ بندہ کسی کے کمال کی وجہ سے اسے محبت کرے یا کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت کرے۔ کمال ایک ایسی چیز ہے جس میں علم بھی داخل ہے، تقوی بھی داخل ہے، اور اس میں ادب بھی داخل ہے، تحریر بھی داخل ہے۔ بہت سارے کمالات ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً کمال سمجھے جانے کے لائق ہیں، ان سے محبت وہ بھی انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ کچھ کمال ایسے ہیں جو آج کل دجالی میڈیا نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، تو مجھے تو خدا کی قسم یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ آج جہاں میں نے جمعہ پڑھا کے بیٹھا تھا تو وہ 6-7 نوجوان تھے، تو ان سے میں نے پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ یہ PSL کیا بلا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ایسے کوئی ٹیمیں ہوتی ہیں 5-6 اور ان کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور پتہ لگا کہ ان کھلاڑیوں کی بولیاں لگتی ہیں، اور پتہ نہیں 80 لاکھ اور 90 لاکھ اور 1 کروڑ کا ایک کھلاڑی بکتا ہے۔ تو اس پر میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عارضی سا کمال ہے، یہ جھوٹا کمال ہے۔ 1 کروڑ روپیہ کسی بلے باز کی کسی بولر کی قیمت لگا دی، یہ چند دن کا کمال ہے، پھر زائل ہو جائے گا۔ نہ وہ ہمیشہ ایسی بولنگ کر سکے گا، نہ وہ ایسی بیٹنگ کر سکے گا۔ تو اس لیے کمال میں بھی وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو زائل نہ ہوں، جو عارضی نہ ہوں، اور سب سے عارضی چیز تو حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ یہ تو چند دن کی بات ہے، اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو حقیقت میں جب ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے تو سب سے زیادہ دیر پا جو محبت ہے وہ محسن سے ہوتی ہے، اور ہمارے محسن اصلی 2 ہیں، ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے۔ سب سے بڑے ہمارے محسن وہ اللہ جل جلالہ ہیں، جو کہ ہمارے مربی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ایک آیت میں ربوبیت کی ساری کی ساری مکمل تصویر چھپی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو پورے جہان کو پال رہا ہے۔ ہم انسان کیا ہیں، ہمارے باپ دادا، ہماری اولاد، سب کو پالنے والا، ہر چیز دینے والا وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا رب ہے، جس کے احسانات قدم قدم پر بلکہ پلک جھپکنے پر مجھ پر آ رہے ہیں۔ اس لیے اصل میں وہی اس کے لائق ہے کہ اس سے سچی محبت کی جائے۔ لیکن انسان اپنی غفلت کی وجہ سے رب کو پہچانتا ہی نہیں، اس کے انعامات اور احسانات کو کیا جاننا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اس کے احسانات کو یہ پہچان ہی نہیں سکے، اس کی ربوبیت کا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے یہ ناشکرے ہیں، اس لیے یہ قدردان نہیں، احسان فراموش ہیں۔ اور اسی لیے کفر کا جو لفظ نکلا ہے اس میں بھی بنیاد یہی ہے۔ کافر کون ہے؟ چھپانے والا۔ اس لیے کسانوں کو بھی قرآن میں کفار کہا گیا ہے، بیج کو چھپانے والے۔ اور کافر کون ہے؟ جس نے اللہ کے احسان کو نہیں جانا، اس نے اس احسان کو چھپا دیا، اس لیے اس نے اس ذات کا کفر کر دیا۔ تو میرے عزیزو، توحید نام ہی اصل میں اس احسان مندی کا ہے
کہ اس ذات کو پہچانا جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پروان چڑھایا، جس نے مجھے سب کچھ دیا۔ میں صرف ایک اکیلے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو معبود سمجھتا ہوں، اسی کو سب کچھ ماوا اور ملجا اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے اس ذات کو پہچاننے کا، احسان مندی کا۔ یہاں سے منزل شروع ہوتی ہے اللہ کے قرب کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی بات دیکھ لو، خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے کانوا یتقون، پھر انہوں نے تقوی کو پکا کر لیا۔ تو قرب الہی کا آغاز اللہ کی ذات اور اس کے احسانات کو پہچاننے سے ہے۔ کس قدر ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں، ان کے اوپر اپنی سوچ کو لگایا کریں اور استحضار کیا کریں، مراقبہ شکر کیا کریں کہ کیا نعمتیں میرے مالک نے مجھ پہ کی ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں اس کی جو مجھے اس قدر عطا کر رہا ہے۔ جس دن سے میں دنیا میں آیا ہوں رزق جاری ہے، خوراک جاری ہے، ہوا جاری ہے، پانی جاری ہے، دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، آنکھوں میں بینائی موجود ہے، کان سماعت کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہے ہیں، عقل ہے، بدن سلامت ہے، ہاتھ چلتے ہیں، ہاتھ ہلتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، زبان بول رہی ہے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت وہ واپس لے لے اس کو قدرت ہے۔ خدا کی قسم بندہ کروڑوں اربوں بھی دے کے وہ ایک نعمت نہیں لا سکتا۔ یہ نعمت ہے جو ایک ایک نعمت انمول ہے، جس کا کوئی مول نہیں۔ یہ اس رب کی نعمتیں ہیں، اس کا استحضار ہم کریں، ہم سوچیں کہ میرا رب مجھ پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر مجھ پر کریم ہے، میں دن رات اس کی عبادت کروں، بندگی میں لگ جاؤں۔ تو تقوی سے یہ قرب شروع ہوتا ہے، اور تقوی یہ اس کے بھی بڑے درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے قرب کا، کہ بندہ میرے قریب نہیں ہوتا مگر فرائض سے، جو فرض میں نے اس پر کیے ہیں اس سے وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ جب اس نے پہچان لیا کہ ایک میرا مالک ہے، ایک میرا رب ہے، اب سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ تمام ان چیزوں کو کرنا شروع کر دے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ امام نووی نے اس حدیث کے تحت جو ہے بڑی پیاری تقسیم کی ہے، مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں فرض الادا و فرض الترک۔ اس حدیث کی شرح ہو رہی ہے نا، فرض الادا و فرض الترک، وہ چیزیں جن کو ادا کرنا فرض ہے اور وہ چیزیں جن کو چھوڑنا فرض ہے۔ اب حرام بھی اس میں آ گئے، حرام کو چھوڑنا فرض ہے، اور فرائض جس کو ہم تو کہتے ہیں عبادت، نماز، روزہ، تو جو چیزیں ادا کرنا فرض ہیں، اس حدیث میں آیا کہ بندہ میرا قرب پائے گا جب وہ ان تمام چیزوں کو کرے گا جو میں نے فرض کی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو چیزیں کرنی فرض کی ہیں وہ بھی کرے گا، اور جو چیزیں چھوڑنی فرض کی ہیں وہ چھوڑے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے، اس سے آغاز ہوا، یہ بندہ اللہ جل جلالہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، قرب پانا شروع ہو گیا۔ جو آدمی حرام ہی نہ چھوڑے، جو آدمی نماز ہی ادا نہ کرے، خود بتاؤ کہ وہ کہاں کھڑا ہے، جس کی زندگی ساری اس حال میں گزر رہی ہے کہ نہ اس نے حرام کو چھوڑا، نہ اس نے ظلم کو چھوڑا، نہ اس نے فرض پورے کیے، وہ کس درجے کا مسلمان ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ کتنے ہمارے دوست ہیں، میں افسوس اور حسرت سے کہتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ عمر بڑھ گئی ہے، ان کی عمر جو ہے وہ 40 سال 50 سال ہو گئی ہے، آج تک ان کی فجر ہی پکی نہیں ہے،
کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، مرضی کے مالک ہیں۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ کیسے بندے ہیں؟ یہ کیسے بندے ہیں جن کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی؟ حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی شاید روایت ہے کہ جس کا بدن سلامت ہو اور جس کے گھر میں اگلے دن کا راشن موجود ہو، ایک دن کا کھانا موجود ہو، اور جس کے پاس بستر یعنی فراش موجود ہو، دنیا میں جو کچھ ہے سب اس کو مل گیا، ذرا غور تو کرو۔ بہترین بیڈ روم ہے، اے سی چل رہا ہے، 8 انچ کا مولٹی فوم کا گدا لگا ہے، پکھا چل رہا ہے اور گہری نیند سو رہا ہے، رات کو بہترین کھانا کھایا، ناشتے کا پورا انتظام فریج میں موجود ہے۔ اس سے بڑی بھی ناشکری اور احسان فراموشی کوئی ہوگی کہ یہ آدمی فجر میں نہ اٹھے؟ جب وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی نعمت کی، تجھے میٹھی نیند سلایا، اب اٹھ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو، مجھے سجدہ کر، الصلاۃ خیر من النوم، تو ادھر کوئی جواب ہی نہیں۔ اس سے بڑی بھی ناشکری کوئی ہوگی؟ اس سے بڑی بھی انکار کوئی ہوگا؟ اس لیے حدیث میں سچ کہا کہ سراسر ظلم ہے، جفا ہے اور کفر ہے اس شخص کا فعل جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس نے کفر کیا، اس نے ناشکری کی، اس نے احسان فراموشی کی، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، یہ جانتا نہیں کہ میرے بدن پر جو مجھے نعمتیں کی گئی تھی، جو مجھے خوراک ملی، جو مجھے سانس ملا، جو مجھے پیشاب آیا، جو میں فارغ ہو گیا، یہ صرف اور صرف میرے رب کا کرم تھا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں زندگی بھر سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ اس رب نے کہا 6-8 گھنٹے کی میٹھی نیند سونے کے بعد اب اٹھ کے آ جا اور مسجد مجھے سر ٹکا۔ یہ کیا شخص ہے جس کو فجر کی نماز کا احساس نہیں؟ کون سا شخص ہے یہ کیا مسلمان ہے؟ اللہ اکبر، ہم تو اسے مسلمان ہی کہتے ہیں، صحابہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، صحابہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو منافق سمجھتے تھے، وہ اس کو دھوکے باز سمجھتے تھے۔ منافق کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز۔ وہ اس کو فراڈ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ فراڈ ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کیا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی معرفت، اس کے احسانات کو پہچاننا، اس کی احسان مندی کو سمجھنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شخص جو چیز فرض ہے اس پہ آ جائے۔ جو مال اللہ نے دیا، دیکھو مال اللہ نے دیا، بے شمار مال دیا، ہر قسم کا مال دیا، اب یہ فرض ہے کہ صرف 2.5% اس کو نکال کے اللہ کے راستے میں دے دو۔ جو نہیں دیتا یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ صحابہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، منافق ہی تھے جو اس وقت زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، دھوکے باز تھے۔ تو بھائیو، بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے قرب کی۔ منطقی طور پہ، عقلی طور پہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے احسانات کو مانیں، اس کے احسانات کا استحضار کریں۔ تو جو پہلی بات میں نے کی وہ دوہرا رہا ہوں، مسلسل احسانات جو کرتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری غفلت دیکھیے، اللہ جل جلالہ کے احسانات کی بارش ہے، دن رات اس کے احسانات تلے ڈوبے ہیں، لیکن محبت اور قرب و کیا، ہم تو اس کی ابتدائی بات اور ابتدائی جو اطاعت ہے اس پر چلنے کو تیار نہیں۔ یہ سراسر ناشکری ہے، سراسر احسان فراموشی ہے، سراسر کفر ہے۔ بالکل صحیح ہے، سراسر کفر ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے۔
اس کے بعد اگلا درجہ جو پھر قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، یہ بندہ جب میری طرف چلتا ہے تو اب یہ وہ کام شروع کر دیتا ہے جو اضافی ہیں، جو آپشنل ہیں، جو کہ فرض نہیں تھے لیکن محبت کے لیے ضروری تھے، اس نے وہ شروع کر دی۔ اب جناب یہ قرب کی سڑک پر چڑھ گیا، محبت کی سڑک پر چڑھ گیا، لیکن اتنا آسان نہیں۔ دنیا کے محبوب کو بھی منانا ہو تو بہت ساری قربانی اور بہت سارے محبت کے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے محبت کے ثبوت دینے پڑتے ہیں، جان سے بھی، مال سے بھی، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، فضیل بن عیاض بڑے بزرگ گزرے ہیں، یا ان کی بات ہے یہ کسی اور کی، کیونکہ وہ کسی سے محبت ہو گئی تھی، اس نے ایک جگہ ایک کھیت میں جو ہے وہ ٹائم دیا کہ یہاں آ جانا، یہاں ملیں گے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات وہاں کھڑے رہے۔ محبوب صاحب تو یا محبوبہ صاحبہ تو تشریف نہیں لائی۔ فجر کی اذان شروع ہوئی تو کہا کہ دنیا میں کا محبوب تو ملا نہیں، ساری رات کھڑا رہا، اب اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر توبہ کر لی اور مسجد چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ نوافل ہیں، یہ ہے نوافل۔ یہ پھر محبت کی جو دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کا جو قرب ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو مانگتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ہے، وہ ان چیزوں کو مانگتا ہے کہ آؤ آؤ آگے بڑھو، آؤ آگے بڑھو۔ اب کیا ہے؟ بدن سے بھی نفل کرنے ہیں، بدن کو تھکانا ہے، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، رات کا لمبا قیام ہو، تہجد ہو، نفلیں ہوں۔ مال ہے تو خرچ کرنا ہے، بار بار لگانا ہے، بار بار لگانا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، صدقہ فطر، مظلوموں کی مدد، مہمانوں کی مہمان نوازی۔ کلا واللہ لا یخزیک ابدا، کیا کہا تھا خدیجہ نے؟ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ ان کا تکرار ضعیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو وتحمل الکل، آپ تو بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو جو آسمان سے آفتے کسی پہ آ جائے آپ تو ان کی مدد کو چلتے ہیں، آپ کو کہاں اللہ رسوا کریں گے؟ یہ تو اخلاق نبوت سے پہلے کے تھے جو حضرت خدیجہ بول رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت اور قرب کے راستے کی ایک ترتیب ہے، یہ ایک منزلیں ہیں کہ انسان جب پنڈی کی طرف جا رہا ہوتا ہے موٹر وے پہ تو تھوڑی دیر بعد اس کو منزلیں کے وہ نشان نظر آتے ہیں، اتنے کلومیٹر، اب اتنا رہ گیا ہے، شوق بڑھتا ہے اس کا، آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ کی محبت کے راستے پہ چلتا ہے تو دن بدن اس کا مجاہدہ، اس کی محبت، اس کا قرب بڑھتا ہے، ذکر بڑھتا ہے، یاد بڑھتی ہے، نفل بڑھتے ہیں، روزے بڑھتے ہیں، اس کی تلاوت بڑھتی ہے، راتوں کو رونا بڑھتا ہے، پھر وہ محبوب کو پانے کے لیے تڑپتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی محبت یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی محبت ہے تو ایسے گندی اور بیکار ہیں، تھوڑی سی چیزیں خرچ کرنے سے مل جاتی ہیں، سستی اور گھٹیاں ہیں۔ رب کی محبت اصل ہے، اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس میں بھی مستقل جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں استقامت، وفاداری، مستقل استوار رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا کر لیا پھر چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں چلتا کام۔ یہ تو دنیا کی عام کوئی محبوبہ برداشت نہیں کرتی، ایک ہفتہ فون کرنے کے بعد 2 ہفتے یا 4 ہفتے فون نہ کرو تو کیا کہے گی؟ کہے گی جاؤ چھٹی کرو،
تو کیا لینے آیا ادھر؟ تو بے وفا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، ہرجائی ہے، سودائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا خطابات مل جائیں گے۔ جب ایک گھٹیا سی محبت نہیں ملتی تو کیا جناب ہم 2 دن تسبیح کر لیں، 3 دن تلاوت کریں، 2 دن تہجد پڑھ لی پھر چھوڑ دی، ایسے ہو جائے گا؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اس بات کو سمجھو۔ مستقل مستقل مستقل، دوام دوام، برس ہاں برس عاشق جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ صحاب میں کتنے تھے؟ اصحاب میں صوم داؤدی رکھتے تھے، 1000 آیات پڑھتے تھے۔ مسروق رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 1000 آیات روز پڑھتے تھے، پاؤں ورم ہو جاتے، بیوی پیچھے بیٹھ کے روتی تھی کہ نہ اپنے آپ کو ہلاک کر، کیا کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن جو ہے میدان میں نیزے لے کر دوڑتے تھے، تلواریں لے کر، اور رات کو جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سفر میں بہت لیٹ بھی رات کو پڑاؤ ڈالتے تھے تو آخری پہر میں اٹھتے تھے اور چلا چلا کے رویا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ اور پھر یہ آدمی جب اس معاملے میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے قرب کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، یہ نوافل، یہ ساری مشقتیں، یہ مجاہدات، یہ ریاضات وہ کرتا ہے تو ابھی منزل دور ہوتی ہے۔ تو وہ راستے پہ چڑھا تھا، یہ تو منزل دور ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی پہنچ گیا، نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ پھر وہ مخلوق سے منقطع ہوتا ہے، مخلوق سے کٹ جاتا ہے۔ جیسے بندہ محبت میں آگے ایک وقت میں آتا ہے کہ اس کو محبوب کے علاوہ کچھ دکھا نہیں، حب کا شیء یعمی و یسمی، بندہ بہرا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیفیت آتی ہے قرب میں، آگے بڑھتے 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 اس کو رب کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، سب ہیج ہو جاتے ہیں، دنیا ہیج ہو جاتی ہے، مخلوق ہیج ہو جاتی ہے، کسی سے اس کو امید ہی نہیں رہتی کہ اس سے کوئی نفع نقصان ہوگا، اس درجے پہ پہنچتا ہے۔ نفع نقصان اس کو براہ راست اللہ کی ذات میں نظر آتا، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت میں۔ رزق اور رزق کے جو سامان ہیں اس قدر تعلق بڑھ جاتا ہے کہ وہ ظاہری اسباب کو ٹھوکر لگا دیتا ہے، وہ آسمان سے رزق اس کو آتا دکھائی دیتا ہے۔ ما سوا دل سے نکلتا ہے، یہ ایک مقام آتا ہے، پھر ما سوا نکلتا ہے دل سے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ، کہ نابالغ کیا جانے بلوغ کے مزے، نابالغ کیا جانے بلوغ کے مزے۔ اپنا ابھی حال ایسا ہی ہے کہ بس بات تو عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، چیز بڑی اونچی ہے، چکھی نہ ہو تو بس ایسے مزہ تو نہیں آتا، تذکرہ کر دینے سے وہ حلاوت کہاں نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تیسرا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں، جب آدمی آگے بڑھتا ہے اور وہ ریاضات اور مجاہدات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا مضبوط تعلق بن جاتا ہے کہ وہ ماں سے وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کے مقامات اس سے اونچے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے جو امور ہیں، چاہے وہ تشریعی ہوں یا تکوینی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ابدال ہیں، یہ کتب ہیں، یہ غوث ہیں، یہ کتب ارشاد ہے، یہ سارے الفاظ، یہ ساری اصطلاحات علامہ ابن عابدین شامی نے باقاعدہ اس پر جو ہے پورا ایک رسالہ تحریر کیا ہے۔ یہ آخری مقام ہے، اس سے اوپر بھی مقامات ہیں، وہ تو پھر نبوت صدیقیت کے مقامات ہیں، لیکن چوتھا درجہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس حد تک اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے کہ پھر گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بندہ رب جیسے چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے، چاہے وہ تشریعی امور ہو، ارشاد کے امور ہوں، کتب ارشاد، کتب، یہ میں کس میں بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کہیں گے پتہ نہیں اس نے کیا باتیں بیان کرنی شروع کر دی،
تو وہ تکوینی امور ہوں یا وہ ارشاد کے امور ہوں، ہدایت کے، رشد و ہدایت کے امور ہوں یا علم کے امور ہوں، حدیث ہو، اس میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جن سے پھر اللہ نے بڑا بڑا کام لیا ہے. کسی کو خطب ارشاد بنایا، ارشاد کی مسند پہ بٹھایا اور دنیا فیض یاب ہوئی. امام غزالی ہیں، کیا کتابیں لکھی ہیں، احیاء العلوم ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. اس کے دوسری طرف اور لوگ ہیں. میرے بھائیوں، انہی 4 قسموں، انہی 4 درجات پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا یہ ہر بندے پر لازم ہے. کیا ہے؟ ہر بندے پر لازم ہے. اس کا آغاز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننا اور اس کے بتائے ہوئے، اس کے فرض کیے ہوئے احکامات پر چلنا. یہ سب سے بنیادی درجہ ہے. آج جہاں دنیا کھڑی ہے فرض ہی نہیں پورے کر رہے. یہ تو سٹارٹ ہے بھائی، یہ تو بھی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں ہی نہیں لوگ آ رہے. فرائض ضائع کر دیے، حرام میں مبتلا ہو گئے، ظلم کیا، حقوق ضائع کر دیے، لوگوں کا مال غصب کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا عجیب معاملہ ہے. آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، جس فتنے کے زمانے میں کھڑے ہیں، خدا کی قسم اس وقت یہ راستہ ایسے ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا. کیا ہے؟ انگارہ ہاتھ میں لینا. انگارہ کوئی ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ ارے نہیں لے سکتا بھائی، بہت تکلیف ہوتی ہے. اوہو، اللہ اکبر. ہیٹر دیکھا آپ نے؟ ہیٹر اب تو بند ہو گئے. اس کے آگے ایک لوہے کی جالی لگی ہوتی ہے، وہ سٹیل کی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ لگ جائے نا اسی وقت انگلی پہ بہت بڑا وہ آبلہ بن جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اوہو، جان نکل جاتی ہے. انگارہ ہاتھ میں لینا تو، لیکن حدیث میں تشبیہ ہے کہ وقت آئے گا کہ ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا. تو یہ جو آگے کی منازل ہیں یہ مشکل ہیں، لیکن ابھی بیسک ابھی بھی آسان ہے. فرض پہ چلنا ابھی آسان ہے، اور حرام کو ترک کرنا بھی ایسا مشکل نہیں ہوا، کر سکتے ہیں. ہاں، خواہشات کو توڑنا پڑے گا، خواہشات کی گردن پہ چھری چلانی پڑے گی. اپنی آسائش، اپنے آرام، اپنی لذت کو توڑنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. لیکن جب بندہ غفلتوں میں پڑ جائے اور لذتوں میں منہمک ہو جائے پھر اس کو ہوش ہی نہیں پڑتی. شیطان اس کو ایسا چکر دیتا ہے کہ وہ غریب ساری عمر فرضوں پہ ہی نہیں آ سکتا. تو بھائیو، قرب الہی کی پہلا جو دروازہ ہے، جس دروازے سے آپ اندر داخل ہوگے، وہ ہے فرائض کو پورا کرنا. آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے فرائض کس درجے میں ہیں. فرائض الادا اور فرائض الترک، جن چیزوں کو ترک کرنے کا بہت سختی سے حکم تھا، ہم کتنا بچ رہے ہیں ان سے، کتنا بچ رہے ہیں. جن چیزوں کو ادا کرنے کا حکم تھا اس میں ہماری کیا کارکردگی ہے، کیسی ہماری کارکردگی. آج شاید خالی کوئی لوگ ملیں گے جن کی نماز پوری ہے، جس کو ادا کہتے ہیں. اقامت صلاۃ جن کی ہے، کم ہی لوگ ہیں اقامت صلاۃ پہ کھڑے ہوں، ورنہ اکثر نے نماز کو ضائع کر دیا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. بہت سخت آیت ہے. فرمایا ان نبیوں کے بعد ان کے جانشین ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کی پیروی کرنے لگے، اور ان قریب یہ غیہ میں جائیں گے. کوئی جہنم کی ایک بڑی گہری وادی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی جو ہے وہ تشریح میں فرمایا، روایت موجود ہے کہ غیہ میں
عادی شراب خور یا پکے شراب خور اور سود خور، شراب پینے والے اور پکے سود خور اور زانی، ہمیشہ زنا کرنے والے، یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کتنی زیادہ مصیبت ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں۔ زنا ایسے عام ہے کہ بس زنا سے بچنا مشکل ہے۔ بڑے بڑے شریف زادے اور شریف زادیاں مبتلا ہیں، کیونکہ موبائل جو ہے وہ زنا کا سب سے آسان اور چور دروازہ ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن حالات سنتے ہیں اور نوجوانوں سے احوال معلوم کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بچیں گے کیسے، یہ جا کدھر رہے ہیں، یہ جا کدھر رہے ہیں، کیسے بچیں گے یہ زنا سے۔ تو زنا جو ہے وہ عام ہو چکی ہے اور جگہ جگہ اس کے موقع موجود ہیں، موقع موجود۔ نشہ عام ہو چکا ہے، موقع موجود ہے، نشہ کرو۔ حرام کمائی جس میں ایک سود ہے، اور حرام کمائی کے اتنے راستے نکلے ہیں کہ حرام کمانا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ تو یہ وہ شہوات کی پیروی ہے جو آج دجالی تہذیب نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے بچنا اتنا مشکل ہے۔ اس لیے صحیح کہا ہے، انٹرنیٹ اصل میں انٹر انٹو دا نیٹ ہے، جال میں داخل ہو جاؤ، پھر ایسا تمہیں پکڑے گا اور ایسا جکڑے گا کہ نکل ہی نہیں سکو گے، نکل ہی نہیں سکو گے۔ ایک دفعہ اس غفلت میں، اس جال میں پھنس گئے، شیطان اتنا زور پھینکتا ہے کہ بندے کو ہوش آتے آتے جو ہے برسوں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ کا قرب، اللہ کی محبت، یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس اللہ کے قرب کو پانے کی تمنا کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے خالق ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے محبت سے جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس وقت وہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں پتہ نہیں کتنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ اس تسبیح کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس تسبیح کی جو ہے وہ تکرار، یہ تسبیح پڑھا کریں زبان سے، اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کریں راتوں کو اٹھ کر خلوت میں۔ اس سے ہم جو ہے تھوڑا سا اس میں ہماری بیٹری چارج ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بیٹری چارج ہوگی۔ جب موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو ڈسپلے زیرو ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر اینڈرائیڈ اور سافٹ ویئر سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن ڈسپلے زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، اس لیے ہمارا ڈسپلے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نظر آئے کہ یہ محبت کا اور اللہ کی اطاعت کا راستہ ادھر ہے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ اندھیرا ہے کفر کا اور گمراہی کا اور شہوات کے اندھیرے چھا چکے ہیں، اندھیرے چھا چکے ہیں۔ میں آج یقین مانے کہ بہت تکلیف مجھے پہنچی، وہ جو پی ایس ایل کے میں نے کوئی آدھا پونے گھنٹہ حالات سنے کہ پی ایس ایل ہوتی کیا بھلا ہے، میں تو واللہ ہی مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ ٹکٹیں بکتی ہیں۔ میں نے کہا بڑی والی ٹکٹ کی؟ کہتا 10 لاکھ کی ٹکٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا بھائی ایسا ہی ہوتا ہے مفتی صاحب، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا اس میں اندر اسٹیڈیم میں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے تو وہ بڑا ہنسے نا۔ دیکھا یار آپ کتنے بیوقوف آدمی ہیں، اسٹیڈیم میں نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، اسٹیڈیم تو سب باجے بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، سارے شور مچاتے ہیں سارے اسٹیڈیم میں، اور جو ہے وہ چیخے مارتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آپ کے برابر میں اگر کوئی خاتون بیٹھی ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کا کہاں سے خیال ہے؟ تو میں نے کہا اپنی سادگی پر میں خود ہی شرمندہ ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا مصیبت ہمارے سر پہ مسلط ہو چکی ہے، سارا ملک اس میں مبتلا ہے۔
اور میں نے اسے کہا کہ کتنے 2-3 ہزار بندے آتے ہیں؟ تو اس نے ہنس کے کہا کہ مولوی صاحب 50-1 ہزار تو قذافی اسٹیڈیم میں سیٹیں ہیں، آگے پیچھے ملا کے 60-70 ہزار آدمی وہاں آتا ہے، نماز وغیرہ کوئی چکر ہی نہیں ہے، اور وہ سارے جو ہے بس اس میں گم ہوتے ہیں، شہوات میں گم ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ ٹکٹ نہیں ہے، لوگ بلیک میں ٹکٹیں خرید رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ کہیں سے ٹکٹ مل جائے PSL کی۔ میں نے کہا اللہ مجھے بچا، یہ کیا مصیبت ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ گمراہی ہے، خدا کی قسم، یہ کیا میں اس کو کہوں، یہ اس قدر اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں اگر آپ نے تھوڑا سا ڈسپلے آن کرنا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔